السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ مسنون غسل کا طریقہ کیا ہے؟ یا یوں سمجھیں کہ آپ کہ غسل جنابت یا حیض کے بعد کا غسل یا نفاس کے بعد کا، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو وقت پورا ہو جاتا ہے، 40 دن جو اس کی آخری انتہا ہے، اس کے بعد جو غسل ہوتا ہے، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو آئیے ہم غسل جنابت کی بات کرتے ہیں۔ غسل جنابت یعنی جس کو ہم غسل طہارت بھی کہیں گے، جس سے بندہ پاک ہو جاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، تو اس سے مراد یہ ہے منی کا خارج ہونا۔ اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں جنسی ملاپ کرتے ہیں تو ظاہر ہے منی اگر خارج ہو گئی ہے تو غسل واجب ہو گیا میاں بیوی پر۔ اور بہنیں ہی اس طرح اگر کسی کو خواب میں ایسا ہوتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، خواب میں احتلام ہو جاتا ہے تو غسل واجب ہو گیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی صرف سوچتا ہے مرد عورت کے بارے میں، عورت مرد کے بارے میں، تو منی خارج ہو جاتی ہے۔ پیار محبت یا جنسی وہ جو جذبات ابھرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں، جوانی کے عالم میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگا دیتے ہیں تو منی خارج ہو جاتی ہے، تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی اس حالت میں جب بندہ جس کی خارج ہو جائے منی، مرد ہے یا عورت ہے، تو اس حالت میں اس کو پاک ہونے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گے تو وہ غسل مسنون کہلاتا ہے، اور اس سے ثواب بھی ملتا ہے، پاک بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، وہ ہے نیت کی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کوئی بھی عمل، ہماری پوری زندگی جو ہے نا، اس کے اندر جو بھی آدمی عمل کرتا ہے، اگر وہ نیت کے ساتھ کر لے گا، اگر دین کی نیت کر لے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ دنیاوی نیت کرتا رہے گا تو ثواب تو نہیں ملے گا، کام ہوتے رہیں گے۔ اور اس طرف فقہا نے کیا لکھا ہے، النیت تحول العادت الی عبادہ، عادت کو عبادت میں بدل دیتا ہے، بدل دیتی ہے کیا چیز؟ نیت۔ جیسے ابھی آپ نے سنا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے نیت نہیں نہ کی پاک ہونے کی، تو آپ جو مرضی کر لیں، جس مرضی انداز سے نہا لیں، غسل کر لیں، 10 ٹب آپ خالی کر لیں اور گھنٹہ بھر آپ شاور کے نیچے رہیں، تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، طہارت نہیں ہوگی، غسل ہو جائے گا، ٹھنڈے ہو جائیں گی، کوئی گندگی وغیرہ جو لگی ہے وہ صاف ہو جائے گی، صاف ستھرے ہو جائیں گے، پاکیزہ نہیں ہوں گے، پاک نہیں ہوں گے، رہیں گے وہی اسی حالت میں، جنبی حالت میں رہیں گے۔ تو اس کا طریقہ مسنون کیا ہے؟ وہ خلاصہ ہے ان احادیث سے جو امہات المومنین میں سے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتلایا، اور بلکہ ان کے ساتھ، ان کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا، اور بلکہ حضرت عائشہ اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں نے اکٹھے مل کے بھی غسل کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمان ہے۔ تو جو انہوں نے جو چشم دید جو واقعہ بیان کرتی ہیں، وہ اصل مسنون ہے۔ تو گویا آپ کا طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ نے استنجا کیا۔ نیت کا مسئلہ تو ہو گیا، نیت تو لازمی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور کہ میں کس چیز کی نیت ہے، اور نیت بھی دل کا نام ہے۔ نیت کیا ہے کہ میں اپنی حالت جنابت جو ہے نا، اس سے طہارت حاصل کرنے کے لیے یہ غسل کرنے لگی ہوں یا کرنے لگا ہوں، اور دل میں سوچنا ہے، زبان سے یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے، کیونکہ اس عمل کا دار و مدار، اس کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے، سوائے 2 جگہوں کے، حج اور عمرہ کی نیت کرتے وقت دل میں بھی کرنی ہے، زبان سے بھی کرنی ہے۔ تو پہلا ہے استنجا۔ استنجے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دستے مبارک سے، یعنی دائیں ہاتھ سے پانی ڈالتے تھے اس برتن سے جو چمڑے کا بنا ہوتا تھا، اور بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو صاف کرتے تھے، دائیں بائیں جتنی جو کچھ بھی لگا تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پر رگڑا، جس کی آج ہمارے پاس ماڈرن صورت صابن وغیرہ کی ہے، زمین پر رگڑا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ اور دیوار پر بھی رگڑ لیتے تھے اور زمین پر بھی رگڑتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اچھی طرح رگڑتے تھے۔ اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ کو سے بائیں ہاتھ صاف کر لیتے، اور پھر دائیں ہاتھ بھی دھو لیتے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو ملا کر جو ہوتا ہے نا، جتنا پانی اس میں آتا ہے وہ اپنے سر میں ڈالتے تھے، پہلے دائیں طرف اور بائیں طرف۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس کے اندر خلال بھی کرتے تھے، یعنی انگلیاں چلاتے تھے تاکہ جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ اور 3 مرتبہ آپ ایسا پانی ڈالنے کے بعد پھر اپنے جسم کے دائیں طرف
جس میں اطہر کے جسم مبارک کے دائیں طرف پانی ڈالتے، پھر بائیں طرف ڈالتے پانی، اور اس کے بعد پھر پانی سارے جسم کے اوپر ڈال لیتے. مقصود یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی جانا چاہیے. اور جب آپ یہ کام کر لیتے اور اس کے بعد پھر آپ جہاں پر نہائے ہیں الگ ہوتے، پھر آپ اپنے پاؤں مبارک جو تھے ان کو دھو لیتے. یہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سادہ اور بہترین خوبصورت طریقہ. اب اس کے بعد یہ ہے کہ کیا ہم نیت کے بغیر اگر کریں گے تو وہ طہارت نہیں ہوگی؟ جی نہیں، آپ پاک نہیں ہوں گے اگر آپ نے نیت کے بغیر کر لیا تو. ہاں، ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر اس ترتیب سے آپ عمل کرتے ہیں تو سونے پہ سہاگا ہے الحمدللہ. سنت سے محروم ہو جائیں گے. پہلے پیٹ دھو رہے ہیں، پھر آپ اپنے کندھے دھو رہے ہیں، پھر آپ اپنی ٹانگ کا دھو رہے ہیں، پھر سر کو پانی ڈال کے دھو رہے ہیں، یعنی پورے جسم کو آپ نے دھو لیا، پورے جسم کو دھو لیا، کیونکہ اصل مقصد تو یہی ہے. تو سنت سے محروم ہو جائیں گے. نیت اگر آپ کی ہے طہارت کی تو آپ طاہر ہو جائیں گے، پاکیزہ ہو جائیں گے، ورنہ نہیں. اب آئیے ہم دوسرے سوال کی طرف کہ کیا اگر کوئی پیچ وغیرہ لگا ہوا ہے، میڈیکل پیچ، اور اس میں یہ سائلہ نے سوال جو کیا وہ یہ ہے کہ برتھ کنٹرول کے لیے، تو میں اپنی اس بہن سے، اس عزیزہ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ یہ سوال نہ کریں، کیونکہ اس سے پہلے کوئی دوسرا سوال آ جاتا ہے. آپ صرف یہ سوال کریں میڈیکل اگر کوئی پیچ وغیرہ لگا ہے، کوئی بینڈیج ہے اور پلسٹر وغیرہ ہے، تو اس کی موجودگی میں اگر غسل کرنا ہے، بندہ ناپاک ہو گیا ہے تو پاک ہونا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ جی بالکل ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ برتھ کنٹرول کے لیے ہے تو پھر آپ نے اپنے لیے ایک نیا ایک مسئلہ پیدا کر دیا ہے کہ کیا جائز ہے؟ کیا آپ بیمار ہیں؟ کیا آپ اتنی صحت خراب ہے آپ کی کہ میڈیکل کے ڈاکٹرز جنہیں جو نیک مسلمان ڈاکٹر حضرات ہیں انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے؟ ہاں، یا اگر آپ نے ایسا کیا ہے کہ اگر آپ دو بچوں کے درمیان فرق کرنا چاہتی ہیں، 3 سال کا 4 سال کا، اس کے لیے جو اس کو کہتے ہیں تنظیم اگر آپ کرتے ہیں اسرہ کے لیے تو وہ تو جائز ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے میڈیکل کیا ہی اس لیے وہ بینڈیج لگایا اس لیے ہے کہ تاکہ بچے پیدا نہ ہوں اور اس سے مراد کوئی روٹی پانی کا مسئلہ ہو، تو میری بہن ہوئے تو یہ تو ویسے ہی حرام ہے. یہ ایک الگ سے میں نے ایک ریکارڈنگ کروائی ہوئی ہے کہ ویڈیو ہے اس میں، اگر آپ سننا چاہیں تو سن لیں. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، صرف یہ ہے کہ بینڈیج کی صورت میں، پیچ لگے ہوئے کی صورت میں غسل جو ہے وہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ وہ غسل بالکل درست ہے. آپ جب وضو کرتے ہیں اور اگر آپ کے کسی حصے میں آپ نے لگایا ہوا ہے کوئی بینڈیج وغیرہ اور وہ واٹر ریزسٹنس ہے، حکم یہ ہے کہ پورے جسم کے ہر حصے کو پانی لگنا چاہیے. لیکن اگر آپ نے میڈیکل بینڈیج لگایا ہوا ہے، میڈیکل کو پیچ لگایا ہوا ہے، بے شک وہ واٹر ریزسٹنس ہے، تو اس کو مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے، اور اسی طرح مسح کرنے سے کیا ہوگا؟ غسل ہو جائے گا. لیکن جب آپ غسل کر رہی ہیں وہ تو مسح نہیں، اس کو تو دھویا جا رہا ہے، پانی اندر جاتا ہے نہیں جاتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بات واضح ہوئی کہ مسنون طریقے سے عمل کریں گے ثواب ملے گا، طہارت بھی ملے گی اور ثواب بھی ملے گا. غیر مسنون طریقے سے اگر نیت کر کے طہارت کی آپ غسل کریں گے، غسل ہو جائے گا، سنت سے کے اجر سے محروم ہو جائیں گے. اور دعا ہے اللہ رب العالمین کہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں اپنی نیت کو دینی نیت بنا کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، بندہ صبح سے گھر سے نکلتا ہے اور اپنی نوکری کی طرف جاتا ہے. اگر تو اس کی نیت یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں نے کام کرنا ہے اور میں جا کے پیسے لے کے آ جاؤں گا، اور اگر یہ ایک نیت یہ ہے، اور ایک یہ نیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بیوی عطا فرمائی ہے، مجھے سکون عطا فرمایا ہے، مجھے بچے عطا فرمائے ہیں، اور میں جا رہا ہوں رزق حلال کمانے کے لیے، اور جب میں گھر واپس آؤں گا تو میں اپنی بیوی اور بچوں کو لقمے کھلاؤں گا. اس نیت سے کیا فرق ہوا؟ اس نیت نے اس کے جانے کو بندگی قرار دے دیا، عبادت بنا دیا. اس کا جانا بھی عبادت، اس کا آنا بھی عبادت. تو زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ نیک نیت اور دینی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.